سویڈن کے ایک لعین شیطان مردود نے معاذ اللہ قرآن کو چلانا چاہا، لیکن یہ ذلیل مٹ جائیں گے، چل جائیں گے، لیکن کہیں کبھی بھی قرآن جلے گا نہیں۔ دیکھیں یہ کس طرح جلا سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو حافظ ہیں قرآن کے ہیں، بلکہ کسی کتاب کا کوئی ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے کسی قرآن کے علاوہ، اور یہ الہامی کتاب ہے جس کا حافظ گلی کوچے میں، گھروں میں اور ہر مقام پہ نظر آئے گا۔ ہر عمر کا چھوٹا بڑا مرد و زن قرآن کا حافظ ہے۔ تو قرآن اگر ہو نہیں سکتا، اگر کتابی شکل میں نہ بھی ہو تو سینوں سے قرآن کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن کا محافظ میرا رب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کا محافظ رب ہے تو پھر قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش ہے، لمحہ فکریہ ہے، وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے محافظ کتنے ہیں، قرآن کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں۔ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، قرآن کے لیے کون باہر نکلتا ہے، کون جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کون قرآن کے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ہم پہ سوال ہے اور ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ویسے قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے، قرآن جلانے والوں کو ہم جلائیں گے، قرآن جلانے والوں کو، قرآن جلانے والوں کو۔ اب میں کہوں گا حرمت قرآن پہ آپ کہنا ہے پاس باں ہیں ہم، پاس باں ہیں ہم، حرمت قرآن کے پاس باں ہیں ہم، عظمت قرآن کے پاس باں ہیں ہم، پاس باں ہیں ہم۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے، اگر وہ نہ اعلان بھی کرے، اصل تو یہ مذمت کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، حکمران ڈنڈے بار جو ہیں جن کے پاس فوج ہے، ان کا کام مذمت نہیں ہے، ان کا کام ہے مرمت کرنا۔ یہ مرمت کریں، بائیکاٹ کریں، اپنے توپوں کا رخ ادھر کریں تاکہ انہیں جرت نہ ہو۔ یہ غوری، یہ ابدال، یہ شاہین، یہ کس لیے رکھے ہیں؟ ان کا رخ ادھر کریں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ مذمت تو ہم جیسے کر سکتے ہیں جن کے پاس نہ گولی ہے، نہ بارود ہے، نہ کلاشن کوپ ہے، تو اس لیے ہم تو احتجاج آواز بلند کر رہے ہیں، اور جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے زور پہ دشمن کے دانت کو کھٹک کریں اور بتائیں کہ مسلمان ریاست، مسلمان جو حکمران ہیں ان کا بھی ایمان ہے، وہ بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو وہ عملی طور پہ کچھ ظاہر کریں۔ احتجاج تو کیا جا رہا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، حکومتی سطح پہ اعلان ہے کہ احتجاج کرو، ورنہ جب احتجاج کیا جاتا ہے تو آگے سامنے سے گولی چلتی ہے کہ تم احتجاج کیوں کرتے ہو۔ آج تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرو، اور بائیکاٹ کرنے والے بھی آج سارے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں ہر سیاسی جماعت اور ہر مذہبی جماعت کر رہی ہے۔ الحمدللہ میاں والی کی سرزمین میں خواجہ باز شریف سے بہت بڑا جلوس نماز جمعہ کے بعد جہاز چوک پہ آ رہا ہے، اور اسی طرح مختلف مدارس سے جلوس نکلتا ہوا وہ ریلوے اسٹیشن چوک پہ جمع ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ سلسلہ جمعے کے بعد شروع ہو جائے گا، جس میں تمام مسلمان اس میں ضرور شرکت کریں، اور اس ہمارے جتنا ایریا ہے یعنی بھٹیاں اور گرد و نواح، سراب والا میل اور اس علاقے کے سارے علماء ہم متفق ہو کے توران خیل چوک مسجد کے اندر آج بعد نماز مغرب حرمت قرآن اور تحفظ قرآن کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آج بعد نماز مغرب جامع مسجد مدینہ توران خیل چوک میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز جامع مسجد توران خیل چوک میں آپ نماز ادا فرمائیں اور عظمت قرآن کی خاطر اس میں شرکت کریں۔ حرمت قرآن اور تحفظ قرآن کے حوالے سے وہاں بیان ہوگا، اور نماز جمعے کے بعد جتنی ریلیاں نکل رہی ہیں حرمت قرآن کے نام پہ آپ ان میں ضرور شرکت کریں، اور یورپ اور اغیار اور کافر کو بتا دیں آج بھی ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں اور قرآن پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔